اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے آپ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ مولانا۔ جی الحمدللہ۔ صدری کسا ناز فاطمہ رئیسہ جی الحمدللہ۔ عباس افنا جوہر۔ ہماری گفتگو کتاب صرف مقدماتی میں چل رہی تھی اور وہ چل رہی تھی کس بارے میں؟ منصوبات۔ حروف اصلی کی جگہ حرف علت ہونے یعنی حروف اصلی کی کیفیت کے بارے میں۔ حروف اصلی کی کیفیت، اگر حروف اصلی کی جگہ حرف علت ہے تو معتل، حروف اصلی کی جگہ اگر حرف علت نہیں ہے تو صحیح، صحیح میں بھی اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے تو محمول، اور اگر حرف اصلی کی جگہ دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہے تو مضاعف۔ یہ تینوں چیزیں نہیں ہیں، حمزہ بھی نہیں ہے اور دو حرف ایک جیسے ایک جگہ بھی نہیں ہے، تو یہ سالم ہے۔ اور ٹھیک ہے، صحیح اور سالم حرف علت میں نہ ہو، سمجھ میں آیا؟ تو جی آپ نے چیز دیکھی، آپ نے چیز دیکھی ہر سالم صحیح ہوتا ہے، سالم ہوتا ہے لیکن ہر صحیح نہیں ہوتا۔ کیوں ہر صحیح سالم کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ صحیح کی دو قسمیں ہیں، سالم تعلیم غیر سالم ضربہ، غیر سالم کی دو صورتیں بن جاتی ہیں، محموز غیر محمود۔ اب بتائیے ہر سالم صحیح ہے یا نہیں؟ صحیح ہے نہیں؟ ظاہر سی بات ہے سالم تو ہے کیونکہ حمزہ دو حرف جیسے ایک جگہ نہیں ہے، سالم جو ہے صحیح بھی ہے کیونکہ حرف علت نہیں ہے، کیونکہ حرف علت لیکن ہر صحیح سالم نہیں ہے، ہر صحیح سالم نہیں ہے، غیر سالم بھی تو ہے کچھ صحیح۔ محمود اور مضاعف صحیح ہیں، صحیح ہے سالم نہیں ہے۔ صحیح کیوں ہے محمود اور مضاعف؟ کیونکہ حرف علت نہیں ہے حرف اصلی کی جگہ۔ لیکن سالم کیوں نہیں ہے؟ یہ سالم نہیں ہے کیونکہ حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے، اور یہ سالم نہیں ہے کیونکہ مضاعف ہے۔ بتا فی الحال ٹھیک ہے؟ تو ہماری یہ بات چل رہی تھی، یہ یاد رکھنا ہر صحیح تو ہر سالم تو صحیح ہے لیکن ہر صحیح سالم ہے، بعض غیر سالم ہے۔ تو ہماری جو تقسیم چل رہی ہے فعل کی حروف اصلی کی کیفیت کے اعتبار سے کہ حروف اصلی اس کے ہیں کیا، ہے کیا۔ پہلے جو پڑھی تھی حروف اصلی کی تعداد، گنتی، 3 اصلی ہوں گے اصلی حرف یا 4 مثلاً، لیکن اب جو ہے یہ حروف اصلی ہیں کیا؟ اگر حرف علت ہے تو معتل، حرف علت اگر حرف اصلی کی جگہ ہے تو، اور اگر حرف اصلی کی جگہ علت نہیں ہے تو صحیح ہے، اور صحیح میں بھی اگر حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہے تو محموز، اور اگر دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہے تو مضاعف، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر صحیح اور سالم۔ یہ ہم نے پڑھ لیا۔ معتل کی قسمیں بھی پڑھ لیا آپ نے۔ معتل حرف علت اگر ہے یا تو فاعل فعل کی جگہ ہوگا، مثال یا عین فعل کی جگہ ہوگا، معتل العین یا اجوف کہتے ہیں، یا لام فعل کی جگہ ہوگا جس کو معتل اللام یا ناقص کہتے ہیں، یا عربی میں آپ نے پڑھا ہوگا معتل الاخر، معتل الاخر پڑھ رہے ہو اس میں؟ کون سی عربی میں؟ معتل الاخر، کیا نام کیا کہتے ہیں؟ معتل الاخر، یعنی جس کا آخری حرف حرف علت ہو، جس کا آخری حرف تو اسے کیا کہتے ہیں؟ ناقص۔ اور کیا کہتے ہیں؟ معتل اللام، لام۔ بھئی یہ سارے نام ایک ہی کے تو ہیں، چاہے آپ معتل الاخر کہہ لو، چاہے ناقص کہہ لو، چاہے معتل اللام کہہ لو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے۔
یہ بھی ٹھیک ہے، ایک ہی بات ہے۔ معطل الاخر ہے جس کا بس نام کے اعتبار سے مانا معطل الاخر جس کا آخر حرف علت ہو، ناقص جس کا لام الفعل حرف علت ہو، معطل اللام یعنی جس کا لام الفعل حرف علت ہو، ایک ہی بات ہے نہیں معطل آخر آخر معطل الاخر ٹھیک ہے، اس سے ناقص سمجھ میں آیا، اس کی قسم سمجھ میں آ گئی۔ مثال اجوف ناقص اور لفیف آپ جانتے ہیں نا، لفیف دو طرح کا ہے، لغت میں دیکھیں تو لفیف میں لپٹا ہوا، لفیف یعنی لپٹا، بھائی دو حرف جب ایک کلمے میں ہو تو لپٹے ہوئے ہیں، ایک کلمے میں حرف علت اسی لفیف کہتے ہیں۔ ابھی لفیف دو طرح کا ہوتا ہے، لفیف یا مقرون ہوگا یعنی حرف علت دو اصلی حرف کی جگہ حرف علت ہے لیکن دونوں ملے ہوئے بھی ہیں، دونوں ملے ہوئے ہیں، جیسے تاغایا دیکھیے فعل لام فاؤل فعل تا ہے، عین الفعل لام الفعل، تین حرف میں سے دو اصلی حرف کی جگہ دو حرف علت ہے، دونوں ملے ہوئے بھی ہیں، دو ملے ہوئے اور ایک ہوتا ہے مفروق، کیا ہوتا ہے مفروق فرق سے ہے، فرق یعنی فاصلہ۔ دیکھیے تین حرف اصلی میں سے دو اصلی حرف علت ہے واو لیکن دونوں ملے ہوئے نہیں، بیچ میں قاف گیپ ہے، بیچ میں قاف، یہ بھی لفیف ہے یہ بھی لفیف ہے، رئیسہ سمرین یہ بھی لفیف ہے یہ بھی لفیف ہے، لفیف کہتے کسے ہیں؟ لفیف وہ فعل ہے جس میں دو اصلی حرف کی جگہ حرف علت، بتائیے دو اصلی حرف کی جگہ حرف علت ہے، یعنی یہاں دو اصلی حرف کی جگہ فاؤل پہ حرف علت ہے تو لفیف ہے، فرق یہ ہے کہ یہاں ملے ہوئے ہیں یا لفیف مقرون ہے یا لفیف مفروق ہے، سمجھ میں آیا؟ جی محموز کا ہم نے کل پڑھ لیا تھا، محموز کے بارے میں کل ہم نے پڑھ لیا تھا، محموز کسے کہتے ہیں؟ محموز وہ فعل ہے، فعل محموز وہ فعل ہے جس کے حرف اصلی کی جگہ حرف حمزہ ہو، اور محموز حرف اصلی کی جگہ فاؤل فعل کی جگہ بھی ہو سکتا ہے، عین فعل کی جگہ بھی، لام فعل کی جگہ، محموز الفا محموز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں محمود جو نقطہ کیا بتایا تھا اس کے بارے میں، فعل محمود کے بارے میں پوائنٹ لکھوایا تھا، فعل محمود یہ مت بھول جانا آسان، فعل محمود بھی فعل سالمی کی طرح ہے، جیسے ضربہ ہے ویسے ہی قرأ بھی ہے، ویسے ہی قرأ بھی ہے، یعنی گردان کے حساب سے کوئی فرق نہیں ہے، کوئی تبدیلی کوئی چینجنگ نہیں ہے، جو ضربہ ہے وہی سآلہ ہے، سآلہ سآلہ سآلو سآلت سآلت سآلنا سآلت سآلتم سآلتم سآلتے سآلتم سآلتن سآلتو سآلنا، ایسے قرأتم قرأتم قرأتے قرأتم قرأتن قرأتے ایسے ضربہ یعنی فعل محمود بھی فعل سالمی کی طرح ہوتا ہے، لیکن بعض مقامات پہ اس حمزے میں تخفیف ہوتی ہے، حمزے میں تخفیف ہوتی ہے، کبھی کبھی ہوتی ہے، بس یہ پوائنٹ یاد رکھنا بس کہ فعل محمود فعل سالمی کی طرح ہے، فعل محمود فعل سالمی کی طرح، بس کبھی کبھی تخفیف ہو جاتی ہے، تو تخفیف کا معنی کہ حمزے کی تبدیلی کا نام تخفیف ہے، اور آپ جانتے ہیں تخفیف دو طرح کی ہوتی ہے، قلبی یا تو بدل کے حمزے کو یا تو بدلتے ہیں یا حذف کرتے ہیں، یا تو بدل آپ جانتے ہیں حذف تو سمائی ہے، حذف تو سمائی ہے، عرب والوں نے جہاں حذف کیا ہے وہاں حذف کر لیا، آپ کو اختیار نہیں ہے حذف کرنے کا، جی جن کلمات میں عرب والوں نے، اب یہ سمائی بھی جو ہے نا دو طرح کی ہے، واجب جائز، تین مثالیں دی تھی کل میں نے آخر میں، اس میں سے کیا کیا اکلا سے خود اور اخذا سے خود ہونا چاہیے، لیکن مر میں جائز ہے، دونوں سمائی ہیں، دونوں سمائی ہے، دونوں سمائی ہیں، یہ بھی ہے، عرب والوں نے یہاں استعمال حذف کیا ہے، یہاں بھی حذف کیا ہے، ہے، لیکن عرب والوں نے یہاں ہمیشہ حذف بھی استعمال کیا ہے، کبھی حمزے کو ذکر نہیں کیا،
لیکن یہاں پر حمزے والوں نے امور بھی استعمال کیا ہے اور استعمال کیا ہے، لہٰذا آپ یہاں پہ نہیں کہہ سکتے کہ کل بھی کہہ دوں میں یا کل بھی کہہ دوں، چاہے بعض جگہ میں کل کہہ دوں بعض جگہ کل کہہ دوں، بعض جگہ کچھ کہہ دوں بعض جگہ کچھ نہیں، عرب والوں نے بس یہی استعمال کیا، حرف آپ حرف بھی استعمال کیجئے، لیکن عرب والوں نے یہاں حرف بھی استعمال کیا ہے اور حمزے کو ذکر بھی کرتے، تو یہاں آپ کر سکتے ہیں مرمورا مرو یا مرمورا مرو، یہ سب پہلے اپنے حاضر کی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں جی اتفاق سے قلبی بھی میں نے آپ کو بتایا 2 طرح کی ہے، واجب اور جائز واجب ہے، قلب یعنی بدلنا، حمزے کو بعض جگہ بدلنا واجب ہے، بعض جگہ بدلنا جائز، بدلنا کس سے ہے؟ بدلنا ماقبل حرف کی جو حرکت ہے، ماقبل حرف کی جو حرکت ہے اس حرکت سے مناسب حرف مد سے، زبر ہے تو زبر کا مناسب حرف مد الف ہے، زیر ہے تو اس کا زیر کا مناسب حرف مد یا ہے، پیش ہے تو اس کا مناسب حرف مد واو ہے۔ واو ہے تو یہ علی میں نے آپ کو کل لکھوا دیا، کیا لکھواؤں؟ مثال دے دیتا ہوں، مثال کیا ایک مل تھا ہو جائے گا بدلنا واجب ہے، کب ہوتا ہے جب 2 حمزہ ایک جگہ ہو، دوسرا ساکن ہو، پہلے پہ حرکت ہو تو دوسرے حمزے کو حرف مد سے بدلنا واجب ہے۔ کون سے حرف مد سے بدلے گا؟ الف سے، واو سے، یا سے؟ جو مناسب حرکت ہو، زبر ہے تو الف سے بدلیے، زیر ہے تو یا سے بدلیے، پیش ہے تو واو سے۔ یہ 2 حمزہ جب جگہ ہو، لیکن جب مثلا آمنا یأمنو، ٹھیک ہے، ہمارا یا مورو، ہمارا یا مورو، دیکھیے میں نے یہاں 3 بنایا کہ یہ ایسا ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ برابر ہے یعنی نارمل، یہ بھی یا مورو یا یعنی جب کبھی حمزہ ساکن جو ہے وہ حمزے کے علاوہ کسی اور متعدی حرف کے بعد آئے تو پھر اگر زبر ہے اس پہ تو حمزے کو الف سے بدلنا جائز ہے، بدل بھی سکتے ہیں، نہ بھی بدلیے، پیش ہے تو واو سے بدل بھی سکتے ہیں، نہیں بھی، زیر ہے تو یا سے بدل جائز۔ یہ پورا ایک نقشہ بنا دیا میں نے، پورا ایک نقشہ سمجھ میں آیا یا نہیں؟ لکھ لیجئے اس کو، سامنے رہے گا تو اس کے بحث کے نیچے لکھوا چکا ہوں کل، لیکن اس طریقے سے جب یہ سامنے ہوگا تو ایک نئی چیز سمجھ میں رہے گی کہ حذف بھی 2 طرح کا ہوتا ہے، پہلی بات تو سماعی ہے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ واجب ہے، عرب والوں نے بعض جگہ سماعی استعمال کیا، حذف کر کے اس کے علاوہ استعمال نہیں کیا، لیکن بعض جگہ حذف بھی کیا ہے، ذکر بھی کیا ہے، صحیح ہے عرب والوں نے، لیکن یہاں سمجھ میں آ گیا؟ جی اس کی عبارت صحیح نہیں تھی، پڑھتے ہیں بات کو تمام کرتے ہیں۔ درس حفظہم صحیح و معتل کلمہ یعنی کلمہ از نظر چگونگی، دیکھیں میں نے کہا تھا نا حروف اصلی کی چگونگی، کیفیت کے اعتبار سے، چگونگی یعنی کیفیت کیا ہے اس کے اعتبار سے 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تو صحیح ہوگا فعل کلمہ، یا کلمہ چاہے فعل ہو چاہے اسم بھی ہوتے ہیں، صحیح ہوگا یا معتل، لیکن فعل صحیح کلمہ کسے کہتے ہیں؟ صحیح ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلی کی جگہ حرف علت نہ ہو، انہوں نے کتبہ امرا مددہ کیوں کیا؟ تاکہ یہ بتا سکتے ہیں کہ فعل صحیح جو کلمہ صحیح جو ہے وہ 3 سالم، 2 طرح کا، ایک سالم اور ایک غیر سالم۔ اب غیر سالم بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک محموز ایک مضاعف۔ حروف علت یہ ہے واو یا اور الف منقلبہ، دیکھیے الف کا آگے انہوں نے واو اور یا کو تو سیدھا کہا، یہ الف کا آگے لگا ہے منقلبہ، اس لیے کہ ہر الف جو حرف علت ہے یہ کبھی بھی الف نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ یا تو واو سے بدل کے آیا ہوتا ہے یا یا سے بدل کے آیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب معتل یہ تو صحیح ہو گیا، معتل کسے کہتے ہیں؟ کلمیس کے ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے حروف اصلی کی جگہ حرف علت وجود داشت باشد حرف اصلی، جیسے وجدہ قوالا دعوا، 3 مثالیں کیوں دی؟ کیونکہ فاؤل فعل عین الفعل لام الفعل کی جگہ حرف علت ہے۔ اب یہاں پہ 3 مثالیں اور کیوں دے دی؟ تاکہ یہ بتائیں کہ اوپر فاؤل فعل عین الفعل لام الفعل کی جگہ حرف علت واو ہے،
یہاں پر فاؤل فعل عین الفعل حرف لام الفعل کی جگہ حرف علت یا ہے. صحیح یا ہے. ہے. جی الف ہاں. منقلبہ کسے کہتے ہیں؟ وہ الف ہے جو اصل میں واو یا تھا لیکن الف سے بدل گیا. جیسے اس فعل ان دو فعلوں میں قال میں الف جو ہے وہ واو سے بدل کے آیا قوالا تھا اصل میں. یا رمایا میں الف جو آیا رما یا اس میں یا تھا رمایا تھا اسے الف منقلب. یہ تو فعل معطل اور صحیح کی تعریف. کلمہ صحیح اور معطل کلمے کی تعریف. صحیح کلمے کی قسمیں بیان کر رہے ہیں. صحیح کلمے کی قسمیں. کلمہ آئے صحیح جو صحیح کلمات ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو سالم ہوں گے یا ناسالم غیر سالم. کلمہ ناسالم جو ہوں گے یا تو وہ محموز ہوں گے یا مضاعف. مضاعف. محموز ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس کے حرف اصلی کی جگہ دیکھیے فعل انہوں نے ہر جگہ کلمہ کلمہ کر رہے ہیں. پتہ ہے کیوں کر رہے ہیں یہ؟ تاکہ آپ کو یہ بتا سکیں. آواز آ رہی ہے نا سب کو؟ جی ہاں. تاکہ آپ بتا سکیں کہ یہ خالی تقسیم فعل میں ہی نہیں ہے اسم میں بھی ہے. کلمہ کی تقسیم یہ کلمہ معطل اور محموز فعل ہی نہیں ہوتا اسم بھی ہوتا ہے. معطل محموز معطل اور صحیح اور محموز وغیرہ. ٹھیک ہے. لیکن ہماری بحث کیونکہ فعل سے ہے اس لیے آپ فعل پہ فوکس کیجئے. لیکن آپ یہ یاد رکھیے گا کہ محموز فعل بھی ہو سکتا ہے. وہ کلمہ ہے کہ جس کے حرف اصلی کی جگہ حمزہ ہو. 3 مثالیں کیوں دی؟ ہمارا سآلہ قرأ تاکہ یہ بتا سکیں یہاں فاؤل فعل کی جگہ یا عین الفعل کی عین جگہ. الفعل یہ لام الفعل کی جگہ. اگر فاؤل فعل کلمے اگر کلمے کا فاؤل فعل حمزہ ہو تو اسے محموز الفا، اور اگر عین الفعل کی جگہ ہو تو محموز العین، لام الفعل کی اور جگہ لام ہو تو الفعل کی جگہ محمود اللہ محموز اللام کہتے ہیں. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ جی. کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے نا؟ جی جی مولانا. ہاں. ابھی کہہ رہا ہے مضاعف. یہ دیکھیے میں لین یہاں کھینچ رہا ہوں دیکھ اوپر رہی ہے. کلمے اس کے ایسا کلمہ ہے کہ دو حرف اصلیان جس کے دو اصل حرف اصلی حرف ہم مثل ہم باشن ایک جیسے ہوں. جیسے مددہ میں 2 دال، فرارہ میں 2 رے، زلالہ میں 2 لام. ٹھیک ہے. جی. کلمہ صحیح کے وہ صحیح کلمہ جو نہ محموز ہو نہ مضاعف ہو اسے سالم کہتے ہیں. کتبا نصرا علما. کلمہ صحیح ہے یہ کیوں؟ کیونکہ حرف علت نہیں ہے. لیکن یہ نہ محموز ہے نہ تو حمزہ ہے اس میں اور نہ ہی دو حرف ایک جیسے ایک جگہ ہے. انہیں کہتے ہیں سالم. تعلیم. اب یہ اس کی قسمیں ہو گئیں سالم اور نہ سالم کی. صحیح کی تقسیم ہو گئی. اب معطل کلمے کی تقسیم. اقسام کلمہ ہائی معطل. اگر حرف علت در فاؤل فعل کلمہ ہائی معطل باشد. اگر حرف علت معطل کلمات کے فاؤل فعل میں ہو تو اسے معطل الفا یا مثال کہتے ہیں. جیسے وہابا یا سہا. 2 مثالیں خودی فاؤل فعل کی جگہ ایک جگہ واو ہے ایک جگہ یا ہے. اور اگر حرف علت عین الفعل ہو ان کا تو اسے معطل العین یا جوف کہتے ہیں. جیسے قوالا اور بیا. اگر حرف علت لام الفعل میں ہو لام الفعل کی جگہ ہو تو اسے معطل اللام یا ناقص کہتے ہیں. دعوا افوا. ٹھیک ہے. رمایا لفیف. اب لفیف کی ایک تقسیم ہے. لفیف اسی کی ایک قسم ہے. اگر در حروف اصلی کلمے ہی کسی کلمے کے حروف اصلی میں 2 حرف علت موجود ہوں تو اسے لفیف کہتے ہیں. اور یہ لفیف یا تو دونوں حرف علت جو اصلی کی جگہ یا تو ملے ہوئے ہوں گے یا جدا ہوں. در صورت ہی کہ 2 حرف علت کنارے ہم باشن اس وقت جس صورت میں جب 2 حرف علت ایک جگہ ہوں تابایا تابیا، یا اس صورت میں کہ جب 2 حرف علت ایک دوسرے سے جدا ہوں. وسایا میں واو اور یا جدا ہیں بیچ میں صاد ہے. وقایا میں بیچ میں قاف ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ ہم نے تقسیمات ابھی پڑھی ہیں. آگے ڈیٹیل بیان کریں گے ان کے احکام. محموز کیونکہ کم تھی بحث اس لیے یہاں محموز کی. پھر مضاف کی کیونکہ کم بحث ہے تو مضاف کی. پھر اس کے بعد کئی درس معطل کے چلیں گے. محموز فعل محموز فعل سالم ہی کی طرح ہے لیکن بعض مقامات پہ حمزہ اس کا تخفیف ہوتا ہے. تخفیف حمزہ پر 2 قسم. حمزے کی تخفیف 2 طرح کی ہوتی ہے، قلبی اور حذفی. انہوں نے آپ کو تھوڑا کم بتایا میں نے آپ کو تھوڑا زیادہ بتا دیا ہے. قلبی بھی 2 طرح کی ہوتی ہے، واجب جائز. حذفی جو ہوتی ہے وہ سماعی ہوتی ہے وہ بھی واجب جائز. لیکن انہوں نے اتنا سا بتایا ہے. اگر تخفیف قلبی کب ہوگی انہوں نے صرف واجب بتا دیا ہے. اگر در کلمے ہی اگر کسی کلمے میں 2 حمزے کنارے یک دیگر قرار گیرن 2 حمزہ ایک دوسرے کے پاس آئیں، اولی متحرک پہلا حمزہ متحرک ہو دوسرا دومی ساکین
دوسرا ساکن ہو تو واجب ہے کہ حمزہ ساکن بے حرف مدی از جنس حرکت ما قبل کہ ساکن حمزہ حرف مدی از جنس ما قبل حرکت ما قبل کی حرکت کی جو جنس کا حرف مد ہے اس سے تبدیل ہو جائے. تینوں کی مثال دے دی. حرکت کی زبر زیر پیش. زبر ہے تو الف مدی سے بدلیے, زیر ہے تو یا مدی سے, پیش ہے تو واو مدی. اگر حمزہ اول پہلا والا حمزہ مفتوح ہو تو ساکن حمزہ قلب الف مشود الف سے بدل جائے گا. جیسے امانا سے ہو جائے گا یا سے ہو جائے گا اور اگر حمزہ اول مضموم باشد حمزہ اول مضموم ہو تو حمزہ ساکن قلب واو مشود واو سے بدل جائے گا. جیسے او مینا سے ہو جائے گا او مینا, اختیا سے ہو جائے گا اوتیا. اور اگر حمزہ اول مکسور ہو تو حمزہ ساکن یا سے بدل جائے گا. ایمن تھا ایمین ہو جائے گا, ایزر تھا ایزر ہو جائے گا. تخفیف حذفی, اس طرح کی تخفیف جو حذف کرنے والی ہے قاعدہ مشخص ندارت, اس کا کوئی معین و مشخص قاعدہ نہیں ہے, سماعی ہے. مانند تخفیف حمزہ جیسے حمزہ امر حاضر سے فعل امر تین فعل کا ان تین فعل کا امر حاضر کا حمزہ تخفیف ہوا ہے حذف والا. اخذ سے امر حاضر اخذ ہونا چاہیے تھا اخذ, جو کہ واجب دو حمزے ایک جگہ ہیں, پہلا متعلق دوسرا ساکن ہے تو واو سے بدلنا چاہیے تھا یہاں اخذ, لیکن حذف کیا انہوں نے خذ کل مر. لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ خذ اور کل میں حذف کرنا واجب ہے, بغیر حذف کے آپ استعمال نہیں کر سکتے, ذکر نہیں کر سکتے, لیکن مر میں جائز ہے. آپ مر میں امور بھی کہہ سکتے ہیں, مر بھی. سمجھ میں آیا؟ اب اس کی تمرینیں پڑھیں گے تھوڑی سی, یہ جو سوال جواب ہیں وہ کر لیتے ہیں پریکٹیکلی. یہ تو تھوڑی سی تمرینیں ہیں یار, اتفاق سے کل ہی کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی وآل محمد وسلم. انشاءاللہ موفق و معید باشید, مراقب خودتان باشید. خدا نگہدار شما. خدا نگہدار شما. خدا حافظ.